سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشنز حاصل ہو سکیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صدق الله العظيم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک بڑی محبت نال کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد دوسرات انتہائی واجب الاحترام میرے حضور شیخ کامل یاران طریقت، دوستو بزرگوں، مالک کائنات، خالق کائنات، رب کائنات دا کتنا بڑا احسان کہ خلاق عالم نے سانو اپنے گھر دی حاضری دی توفیق عطا فرمائی، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ دی محفل اندر شامل ہونے دی سعادت نصیب فرمائی۔ میں مبارکباد پیش کرنا دوبارہ جناب رانا افضل صاحب، جناب رانا منور صاحب، افضل گجر صاحب اور اشتیاق گجر صاحب اور دیگر تمام پیر بھائیوں دوستوں کو کہ خلاق عالم نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس پاکیزہ محفل کی اہتمام کی سعادت نصیب فرمائی۔ دوستان گرامی، آج کی یہ پروقار بزم، یہ نورانی روحانی محفل پاک، اس میں خوشبوئے بحیرہ شریف بھی عیاں ہے اور آج اس میں خوشبوئے وادی عزیز شریف بھی عیاں ہے۔ دوستان گرامی، یقیناً وہ لوگ بڑے مقدر والے ہیں، یقیناً ہم لوگ بڑے مقدر والے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھنا دوستان گرامی، یہ جو ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اس کا ثمر بہت بڑا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر مل بیٹھتے ہیں، فرمایا کیا ہوگا قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف خلاق عالم کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو رب فرماتا ہے جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میں اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سانے گرامی الحمدللہ ثم الحمدللہ رب نے پیاریاں نسبتاں عطا فرمائیاں، رب العالمین نے نسبتاں سمجھن دی اور وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی سارے نبی شان والے، سارے نبی عظمت والے، سارے نبی مقام والے، پر جو شان، جو عظمت، جو مقام تیرے اور میرے نبی حصے وچ آیا کسے نبی دے حصے وچ نہیں آیا۔ حضرات رب العالمین نے ساڈے نبی نو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ میرے محبوب دی ہاتھ مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دی زبان مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دا کلام مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دا لعاب دہن مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب دے قدم بھی معجزہ۔ دوستان گرامی میں جس معجزے دی اج گل کرن لگا وہ ہے کلام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے عالم دے محبوب دی بولی کیسی پیاری ہے، میرے محبوب دے بولن دی چاشنی کیسی ہے، میرا محبوب جد بولدا ہے موتی رولدا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرات کائنات اندر کوئی ایسا نہیں جڑا میرے محبوب ورگا سونا بول کے بکھائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات خلاق عالم پروردگار عالم خود چاہتا ہے محبوبہ بات میری ہوے، ذات تیری ہوے، محبوبہ کلام میرا ہوے، زبان تیری ہوے، محبوبہ فرمان میرا ہوے، اعلان تیرا ہوے، محبوبہ قرآن میرا ہوے، بیان تیرا ہوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات رب العالمین نے قرآن میں بھی اعلان فرمایا، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا محبوب اپنی خواہش کے مطابق بولتا ہی نہیں۔ حضرات قربان جاواں جدوں سرزمین عرب اندر مصطفیٰ کریم نے خدا دی وحدانیت دا پیغام دینا شروع کیتا، دین اسلام دا پیغام عام کیتا۔ حضرات کفار مکہ، قریش مکہ، دشمنان اسلام پریشان ہو گئے کہ یار اے بولدا ہے لوکی دی بولی سن گے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا عرب دے اندر بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے لوگ پیدا ہوئے نہیں، انہوں نے اپنی زبان تے اتنا ناز ہے، اتنا فخر ہے کہ دوسرے نو گنگا تے بہرا تصور کر اپنی بولی تو علاوہ کسی نو سمجھنے کچھ نہیں۔ پر قربان جاواں جدوں تیرے تے میرے لجپال آقا نے بولنا شروع کیتا، فصاحت و بلاغت والی ادیاں تھجیاں ہو گئیاں، بولدیاں بند ہو گئیاں۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے کسی عاشق نے لکھیا اُدار رتبہ نہ کوئی تھولے۔ سبحان اللہ۔ اس مسالہ ضرور بولے، میرا پیار نہ رہے۔ اُدار رتبہ نہ کوئی تھولے، اُدار رتبہ نہ کوئی تھولے، او کیڑا ریس کرے، او جد موئے چھوڑا بولے جد موئے چھوڑا بولے۔ چھوڑا
ہر راستے تے بندہ بٹھایا بھی جڑا نواں بندہ آئے انہوں دسنا ہے بھئی محمد دے نیڑے نہیں جانا، محمد دے نیڑے نہیں جانا، او دی گل نہیں سننی، او دا کلام نہیں سننا۔ قربان جانا انہاں لوگاں دے وچ آن والیاں دے اندر ایک شخص ہے جدا نام طفیل دوسی۔ حضرات طفیل دوسی دا مقدر پیا جاوے دے مکے والے پہ آخنے نے طفیل خیال کرنی آب زمزم پی لیں، صفا مروہ دی سائی بھی کر لیں، کعبے دا طواف بھی کر لیں۔ میں آل رسول اولاد علی دے قدمہ وچ کھڑا ہو کے دعا پیا کرنا ایڈی سونی محفل دے اندر، یا اللہ جڑا ٹھار کے بولے نا سبحان اللہ انہوں نے کعبے دا طواف کر، یا اللہ جڑا بولے اسی سبحان اللہ جلدی جلدی سونے مدینے دی زیارت کر، سبحان اللہ اللہ نو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ آکھن نال جنت وچ درخت لگدے ہیں، لیکن ایک گل حضور امیر المجاہدین بابا خادم رضوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندے ہیں سبحان اللہ آکھن نال درخت لگدے ہیں پر جڑی زبردستی درخت لگاونا ہے دی وچ آج بندہ آ جائے تو بولے تو کیا بات ہے، محفل چ آ جانا ہی بڑے مقدر کی بات ہے۔ تو حضرات میرے آقا کریم جب بولتے ہیں لوگ بھی پریشان ہوئے، یہ ہم لوگوں نے ہوشیار پہ کر دیں، خبردار پہ کر دیں، تو فیل دوسی لوگی پہ آخ دیں۔ حضرات کہتے ہیں تو فیل دوسی تو بھی قادر الکلام شہر نہیں ہے، تینوں بھی اپنی زبان تے بڑا ناز ہے، تو اپنے قبیلے دا سردار نہیں ہے، پر خیال کری محمد دے نیڑے نہ جائیں، او دا کلام نہ سنی، ورنہ تینوں اپنا آبائی مذہب چھوڑنا پہ ویسی، او دی غلامی اختیار کرنی پہ ویسی۔ اور حضرت طفیل دوسی اجے حضرت نہیں، آپ بولے اے مکے والے ہو تہاڈی بڑی مہربانی، تساں مینوں خبردار کیتا ہے، ہوشیار کیتا ہے، میں ہن اپنا انتظام کر لواں گا، نہ کسے دا کلام سناں گا، نہ کسے دا پڑھاں گا، کسے دا کلام سناں گا نہ کسے دا پڑھاں گا۔ حضرات انہوں نے انتظام کی کیتا، روئی لے لئی، کپا لے کے گنا وچ چپائی، نہ کسے دی آواز آئے، نہ کسے دی غلامی وچ جانا پوے۔ لیکن حضرات طفیل دوسی دا مقدر پیا جاگ دے، ایک صبح ایسی آئی مصطفیٰ جان رحمت کعبہ شریف اندر تلاوت قرآن پہ کر دینے، طفیل دوسی کعبے دا طواف پیا کر لے۔ حضرات میں کہنا ذرا سوچیا تے کرو نا، تھوڑا جہا تصور تے کیتا کرو، جدوں قرآن والا مصطفیٰ خود قرآن پڑھدا ہوئے گا کیسی لذت ہوئے گی، کیسی مٹھاس اور چاشنی ہوئے گی، جدوں سونی زبان والا خود پڑھے والے جمی گلا وما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ دادی قسم ہے یار کیسی لذت ہوئے گی، کیسی مٹھاس ہوئے گی جدوں محبوب خدا قرآن پڑھ دے ہوڑگے۔ حضرات مصطفیٰ کریم قرآن پہ پڑھ دینے تو فیل دوسی دے کنہ دے پردیاں نال آواز ٹکرائی، روئی نو کراس کیتا، کنہ دے پردیاں نال ٹکرائی، دل اندر اتر دی چلی۔ حضرات تو فیل دوسی نے اپنی روئی بار کٹی، پوری توجہ نال میرے آقا کریم دا کلام پیا سننا ہے، تلاوت قرآن مجید پیا سننا ہے۔ جدوں مصطفیٰ کریم نے تلاوت مکمل فرمائی، ہن تو فیل دوسی دے دل وچ خیال آیا ہے، یارا تکا دسینا جدا کلام ایڈا سونا ہے، جدی توجہ سبحان اللہ اٹھا پہ آئے گی، تکا دسینا سونیا جدا کلام ایڈا سونا ہے، او کلیم کیڈا سونا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، رسول اللہ، تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ مصطفیٰ کریم دا نورانی نورانی چہرہ تکیا، خدا دی قسم یار انہاں نگاہاں نوں بھی لکھاں سلام، جنہاں نے
دے چہرے تے نظر پئی تے گواہی دتی ایڈے سونے چہرے والا کدی جھوٹا نہیں ہو سکدا اے واقعی اللہ دا نبی اے اللہ دا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ رات کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے اتنے میں کہندا رہنا میرا وجدان کہندا ہے تو فیل دوشی نے ہن آکھیا ہوے گا جنہ روکیا ہے انہاں نوں فیل دوشی دسیا تے ہوسی نا تو فیل دوشی نے دسیا ہوسی دی بولی رب دی بولی او دی بولی رب دی بولی بڑی حدیث پاک دی معتبر کتاب ہے اس کے اندر حدیث پاک موجود جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں مصطفیٰ جان رحمت دی ہر گل لکھ لیتا میرے آقا جو فرماتے سن میں لکھ لیتا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مینوں قریش کے کچھ لوگوں نے آکھیا کہ اے عبداللہ مصطفیٰ کریم دی ہر گل نوں نہ لکھیا کر کبھی مصطفیٰ کریم خوشی دی حالت وچ ہوندے نے کبھی غصے دی کیفیت وچ ہوندے نے اس واسطے خیال کیتا کر نہ لکھیا کر حضرت عبداللہ ابن عمر رکھدے نے میں لکھنا چھوڑ دیتا ہے توجہ ذرا آپ فرماتے نے میں لکھنا چھوڑ دیتا ہے پر مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ گیا عرض کیتی ہے سونیا یا رسول اللہ
یار سانو کیسا شان والا نبی ملے ہے جدی بولی ایڈی سونی جدی زبان ایڈی مٹھی جدا بولنا جس ویلے بھی بولے حق بولدا ہے سچ بولدا ہے سبحان اللہ کہ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے سانو بھی سوچنا چاہیے کہ اسی زبان وچ کی بول رہے ہیں خوشی دا ویلا آیا تے اس ویلے کی کیفیت ہے جے کوئی غصہ آ گیا تے اس ویلے کی کیفیت ہے دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے میٹھا بولنا چاہیے جے میٹھا بولو گے مصطفیٰ راضی ہو جان گے میرے آقا نے فرمایا جڑا اپنی زبان دی مینوں گارنٹی دے دے دو جبڑیاں دے زبان دو ٹنگاں دے درمیان فرمایا انہاں چیزاں دی گارنٹی دے دے میں محمد اس نو جنت دی گارنٹی دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور آپ دی سیرت مبارکہ دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین